السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب التیمم چل رہا ہے، اس کی چند احادیث اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آج پھر چند احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چنانچہ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے۔ کہتے ہیں مؤلف، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی قولہ عز وجل وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ قَالَ إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْقُرُوحُ فَيُجْنِبُ فَيَخَافُ أَن يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلَ فَتَيَمَّمَ۔ رواہ الدارقطنی موقوفاً ورفعہ البزار وصححہ ابن خزیمہ والحاکم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے سلسلے میں، یعنی اللہ رب العالمین کے اس فرمان کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور وہ فرمان ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَّرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کہ اگر تم مریض ہو او علی سفرن، یا سفر میں ہو۔ آئی بات میں یہ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اس آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، مرضى یہ مریض کی جمع ہے، یعنی اگر تم مریض ہو او علی سفرن، یا سفر میں ہو۔ ٹھیک ہے، مؤلف نے یہاں اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا۔ آگے آیت ہے او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی آدمی قضاء حاجت کر کے آئے، او لامستم النساء، یا عورتوں سے ہم بستری کرے، فلم تجدوا ماء، پس تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ آئی بات میں؟ تو یہ ہے اصل میں آیت کریمہ، اور اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا، یعنی اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں۔ قال، کہتے ہیں اذا کانت بالرجل الجراحۃ، کہ جب آدمی کو زخم لگ جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الجراح یعنی زخم وغیرہ کو کہتے ہیں۔ تو جب آدمی کو زخم لگ جائے، یعنی تلوار وغیرہ یا جو بھی ہتھیار ہیں ان کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں، والقروح، اور اسی طرح سے گھاؤ پہنچ جائے اسے، قروح قرحن کی جمع ہے، اور اس کا معنی جو بیان کیا گیا ہے وہ ان گھاؤں کو کہتے ہیں جو پھوڑے پھنسی کی شکل میں بدن پر نکل آتے ہیں۔ اور اسی طرح سے قروح کا استعمال قرآن مجید میں زخم پر بھی ہوا ہے، جو ہتھیار وغیرہ سے لگا ہو دشمن کے، تو اس پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایسے زخم پر بھی اس کا اطلاق کیا ہے جو تلوار وغیرہ سے پہنچے ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آدمی کو زخم لگ جائے اللہ کے راستے میں، یا اسی طرح سے کوئی گھاؤ اسے پہنچے، فیجنب، اور وہ جنبی ہو جائے، فیخاف ان یموت ان اغتسل، پس وہ خوف زدہ ہو یا ڈرتا ہو اس بات پر کہ وہ مر جائے گا اگر غسل کرے گا، تیمم، تو وہ تیمم کرے، تو وہ تیمم کر لے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، یعنی اس آیت کی روشنی میں
کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرَضَىٰ کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی بیمار ہے، اب وہ بیماری زخم وغیرہ کی شکل میں ہے، پھوڑے پھنسی کی شکل میں ہے، پانی اگر اس میں لگے گا تو پریشانی لاحق ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے اس آیت کی تفسیر میں بیمار ایسا آدمی ہوگا، پھوڑے پھنسی اگر ہو گئے ہیں اور اس سے نقصان کا اندیشہ ہے اور خطرہ ہے اسے، تو وہ تیمم کرے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر پھوڑے پھنسی وغیرہ لگ جاتے ہیں اور اس سے خطرہ ہے اور اس بات کا خطرہ ہے کہ مر جائے گا یا اسی طرح سے تکلیف کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے یا گھاؤ کے جلدی صحیح نہ ہونے کا خطرہ ہے، تو ان تمام صورتوں میں وہ تیمم کرنا چاہے تو تیمم کر سکتا ہے۔ رواہ دارقطنی موقوفاً، اس کو امام دارقطنی نے موقوفاً روایت کیا ہے، یعنی یہ روایت جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، دارقطنی نے جو روایت کیا ہے اس کے اعتبار سے۔ وَرَفَعَهُ الْبَزَّارُ اور امام بزار نے اسے مرفوع روایت کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تفسیر انہوں نے بیان فرمائی ہے امام بزار نے، لیکن جو مرفوع روایت ہے اس میں جریر یہ عطا سے روایت کرتے ہیں، جریر یہ روایت کرتے ہیں عطا ابن صائب سے، اور جریر نے عطا سے نہیں سنا ہے، یعنی ان کے درمیان میں سما نہیں ہے، تو اس اعتبار سے سند میں انقطاع ہے، سند میں انقطاع ہے، تو مرفوع جو روایت ہے اس کی سند میں انقطاع ہے، اور جہاں تک موقوف روایت کا معاملہ ہے تو وہ اپنی جگہ صحیح ہے اور درست ہے، اور آگے مؤلف کہتے ہیں وَصَحَحَهُ ابن خزیمہ والحاکم، اس کو امام ابن خزیمہ اور حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ مرفوع اگرچہ نہیں ہے لیکن موقوف جو روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو استدلال کیا ہے وہ استدلال اپنی جگہ صحیح اور بالکل درست ہے، کیونکہ مریض میں یہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں، یعنی اگر زخم لگا ہے، موت کا خدشہ ہے یا زخم بڑھ جانے کا خدشہ ہے تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر لے گا، اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر زخم وغیرہ کے بڑھ جانے کا بھی خدشہ ہے اور موت اس سے واقع، ظاہر سی بات ہے جب زخم بڑھے گا تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو ان تمام صورتوں میں آدمی تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان کثرت احدى زندیہ فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامرنی ان امسح علی الجبائر رواہ ابن ماجہ بسند واہن جدا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں ان کثرت احدى زندیہ، وہ کہتے ہیں کہ میرے دونوں گٹوں میں سے ایک گٹا ٹوٹ گیا، ان کثرت ٹوٹ گیا، احدہ ایک، زندیہ دو اضافت کے ساتھ ہے، زندین اصل میں ہے اور اضافت کی وجہ سے نون تثنیہ گر گیا ہے، تو احدہ زندیہ یعنی دونوں گٹوں میں سے، گٹا یہ جو ہوتا ہے نا اسی کو کہتے ہیں جو ہتھیلی اور ہاتھ کو جوڑتا ہے، تو اسی گٹے کو کہتے ہیں میرے دونوں گٹوں میں سے ایک گٹا ٹوٹ گیا۔ اب اس پہ کوئی پٹی یا اس طرح کی کوئی چیز باندھے ہوئے ہیں اور کھول رہے ہیں تو اس سے تکلیف بھی ہوگی اور ظاہر سی بات ہے اس میں دشواری ہے، پریشانی ہے۔ کہتے ہیں فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فامرنی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان امسح علی الجبائر کہ میں پٹیوں پر مسح کروں، علی الجبائر، جبائر یہ جبیرہ کی جمع ہے اور جبیرہ کہتے ہیں پٹی جو باندھی جاتی ہے، لپیٹ کر جو کپڑا وغیرہ لپیٹا جاتا ہے زخم وغیرہ پر، تو اسی کو کہتے ہیں۔
تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں مسح کروں گا جبائر پر یعنی پٹیوں پر۔ رواہ ابن ماجہ بسند واہن جدن، ابن ماجہ نے اس کو بہت ہی زیادہ کمزور سند کے ساتھ روایت کیا۔ واہن، اس میں فاعل ہے واہن، اور اس کا معنی ہوتا ہے کمزور ہونا یعنی کمزور سند کے ساتھ اسے روایت کیا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے بہت ہی سخت ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی عمرو ابن خالد الواسطی یہ راوی ہے، اور یہ کذاب جھوٹا راوی ہے، اور ائمہ حدیث اس کے ضعیف ہونے پر متفق ہیں کہ یہ راوی جو ہے جھوٹا ہے، اور اس کی جو روایت ہوتی ہے وہ سخت ضعیف ہوا کرتی ہے۔ تو یہ روایت جو ہے سخت ضعیف ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب روایت سخت ضعیف ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اسے استدلال کرنا صحیح اور درست نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس معنی اور مفہوم کی اور بھی روایات ہیں، یا اسی طرح سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کرنے کا حکم دیا ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے علماء کی ایک بڑی جماعت کا موقف اس سلسلے میں یہی ہے کہ اگر پٹی کھولنے میں پریشانی اور دشواری وغیرہ ہے، اور اس سے زخم وغیرہ میں بھی کسی طرح کی پریشانی ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ علامہ صنعانی، علامہ شوکانی، اور اسی طرح سے ابن باز اور بہت سارے کئی علماء اس موقف کے قائل ہیں، اگرچہ روایات جو اس تعلق سے آئی ہیں اس پٹیوں پر مسح کرنے سے متعلق وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، لیکن جو عام اصول اور قاعدے ہیں شریعت کے، ان اصول اور قواعد کی بنیاد پر پٹی پر یا پٹیوں پر مسح کرنا بغرض مجبوری یہ جائز اور درست ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ روایت اگرچہ صحیح اور درست نہیں ہے، لیکن جو عام قواعد ہیں شریعت کے ان کی روح سے ایسا کرنا جائز ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو خف پر قیاس کیا ہے علماء نے۔ آئی بات سمجھ؟ ایک تو خف پر قیاس ہے، پھر اس مفہوم کی جو روایات ہیں وہ کئی ایک روایات ہیں، تو ان کو ایک دوسرے کو تقویت پہنچانے کی وجہ سے بھی علماء نے بات کہی ہے کہ یہ اگرچہ ضعیف ہے لیکن ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ تو عام قواعد ہیں، پھر یہ ایک دوسرے کو تقویت والی بات ان روایات کے اندر ہے، اگرچہ ضعیف ہے، تو اس بنیاد پر یہ موقف علماء نے اختیار کیا ہے۔ اور صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی پریشانی اور بیماری ہے اور پٹیاں بندھی ہوئی ہیں اور اس سے اتارنے میں تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں مسح ایسی صورت میں انشاءاللہ العزیز کفایت کر جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک اور دوسری حدیث ہے، وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الرجل الذي شج فاغتسل فمات انما كان يكفي ان يتأمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده۔ رواه ابو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على راوی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں فی الرجل الذی شج فاغتسل فمات، اس آدمی کے سلسلے میں جس کے سر میں چوٹ لگی۔ فی الرجل الذی شج، اس آدمی کے سلسلے میں شجا جس کے سر میں چوٹ لگی، مجہول کا صیغہ ہے، اور سجن کا معنی ہوتا ہے یعنی سر میں زخم وغیرہ کا لگ جانا۔ ٹھیک ہے، تو یہ روایت امام ابو داؤد وغیرہ نے روایت کی ہے، بیان فرمایا ہے یہ قصہ، اور اس میں یہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں نکلے تو ہم میں سے ایک آدمی کو پتھر لگا اس کے سر میں، اور وہ اسی درمیان میں محتلم ہو گیا، اور
मुतलिम होने के बाद उसने अपने साथियों से पूछा कि भाई क्या मामला है इस सिलसिले में, क्या मैं तयम्मुम कर सकता हूँ, कुछ रुखसत मेरे लिए है या नहीं है। तो उन्होंने अपने जो सुना था उस एतबार से जवाब ये दिया कि भाई हम आपके लिए तो कोई रुखसत इस सिलसिले में नहीं पाते, पानी मौजूद है, पानी अगर ना मिले तो ऐसी सूरत में तयम्मुम की इजाजत है, पानी मौजूद है। तो ऐसी सूरत में आपको बहरहाल गुस्ल करना होगा। तो उसने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद वो आदमी मर जाता है। तो उसी को यहाँ बयान फरमाया है मुअल्लिफ ने। अब ये लोग आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आपको पूरी खबर बयान फरमाई कि ऐसे ऐसे मामला हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों ने उसे कत्ल कर दिया, अल्लाह इन्हें जो है कत्ल करे। क्यों नहीं इन्होंने सवाल पूछ लिया अगर इन्हें मालूम नहीं था। और ना जहालत की शिफा जो है वो सवाल करना, आई बात में। तो ये जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बतलाई कैफियत उसकी कि वो ऐसे ऐसे कर लेगा, फिर आपने कैफियत बतलाई। तो यहाँ इसी किस्से को मुख्तसर करते हुए मुअल्लिफ रहमहुल्लाह ने कहा कि उस आदमी के सिलसिले में जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है जिसके सर में चोट लगी और उसने गुस्ल किया, वो मर गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए फरमाया इन्नमा कान यकफीही, कि उसके लिए काफी था अन यतयम्ममा व यहसिबा अला जुरहिही खिरक़तन, कि वो तयम्मुम करता और अपने जख्म पर पट्टी बांध लेता। खिरक़तन पट्टी, यानी पट्टी लपेट लेता अपने जख्म पर, सुम्मा यमसह अलैहा, और फिर उस पर मसाह कर लेता। ये उसके लिए काफी था। आई बात में वया वसीला साइर जस्दिही, और फिर वो अपने पूरे जिस्म को धुल लेता, ये उसके लिए काफी था। जख्म का धुलना ये उसके ऊपर जरूरी नहीं था। आई बात में। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म बयान फरमाया कि ऐसा कर लेना उसके लिए काफी। तो ये हदीस भी इसी बात की दलील है कि अगर जख्म वगैरह लगे हुए हैं और उस पर पट्टी बांध ली जाए तो उस पर मसा कर लिया जाए, काफी हो जाएगा। जैसा कि ऊपर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो रवायत है उससे भी ये बात मालूम हो रही है। लेकिन जैसा कि हमने बतलाया कि वो रवायत ज़ईफ है, और जहां तक इस रवायत का मामला है तो इसके ताल्लुक से मौलिफ कहते हैं रवाहु अबू दाऊद बिसनदिन फीही दाफुन, कि इसको इमाम अबू दाऊद ने रवायत किया है ऐसी सनद से जिसमें कमजोरी है, यानी ये रवायत भी ज़ईफ है। आई बात में। तो ये रवायत भी ज़ईफ है। वफीही इख्तिलाफ अला रावी, और इसके जो रावी हैं उनके ऊपर इख्तिलाफ पाया जाता है। और इख्तिलाफ ये है कि इसमें अता जो है ये रवायत करते हैं हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, और कभी रवायत करते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से, कभी ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रवायत करते हैं, कभी जाबिर से रवायत करते हैं। तो ये जो है अदमे तहफीज यानी हिफ्ज ना करने, उनके इस पर रावी के इसको मजबूत तरीके से हिफ्ज ना करने की दलील हो गई है। आई बात में। तो ये इस तरह से इस रवायत में कमजोरी है, ये रावियों में इख्तलाफ है, कभी किसी से रवायत कर रहे हैं कभी किसी से रवायत कर रहे हैं। तो ये भी रवायत ज़ईफ है जो पट्टी पर मसा करने से मुतालिक यहाँ मुअल्लिफ ने बयान फरमाई है। लेकिन ऐसा है जैसा कि मैंने बतलाया कि रवायात अगरचे ज़ईफ हैं लेकिन एक दूसरे को थोड़ा सा तक़वियत देती है, और फिर आम जो कवायद हैं उनकी बुनियाद पर मसला अपनी जगह सही और दुरुस्त है कि पट्टी पर मसा किया जा सकता है अगर जख्म वगैरह है। उस सूरत में जब वुजू के अंदर, उस सूरत में जब
ان اعضائے وضو پر پٹی بندھی ہوئی ہو جب جو دھلے جاتے ہیں، یا غسل کے اندر کہیں بھی ہے تو اس حصے پر مسح کر لیا جائے، مسح کر لیا جائے تو کافی ہو جائے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے اس سلسلے میں معاملہ ہے، جبکہ کئی علماء جو ہیں اس بات کے بھی قائل ہیں کہ پٹی پر مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پٹی باندھے ہوئے ہے تو اس پر مسح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تیمم کیا ہے تو تیمم کر لیں، یا جو بھی کرنا ہے اس حصے کو اتنے کو چھوڑ دے گا غسل کے کرتے وقت، باقی پورے جسم کو دھل لے گا، پٹی پر مسح کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی ایک قول اس تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن جو بات دیگر دلائل کی بنیاد پر اور ان روایات سے جو تائید ہوتی ہے جسمانہ اور مفہوم کی، اگرچہ یہ روایات ضعیف ہیں، وہ یہی کہ اگر پٹی وغیرہ بندھی ہوئی ہے تو مسح کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خفین وغیرہ پر قیاس کرتے ہوئے، موزے یا خفین جو ہیں ان پر قیاس کرتے ہوئے اسے جو ہے پٹی وغیرہ پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ آئی بات سنیں؟ تو یہ ہے معاملہ۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث اس باب کی آخری حدیث ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال من السنة الا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الاخرى، رواه الدارقطنی باسناد ضعیف جدا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں من السنة الا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة، سنت سے ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھے گا تیمم کے ساتھ الا صلاة واحدہ، مگر ایک نماز، یعنی ایک ہی نماز پڑھے گا ایک تیمم کے ساتھ۔ جیسے مان لیجئے ظہر کی نماز ہے تو ظہر کی ہی نماز پڑھی جائے گی، اور دوسرے عصر کے وقت میں نئے سرے سے اسے تیمم کرنا پڑے گا، یا اسی طرح سے اس کی کوئی نماز قضا ہو گئی ہے، کوئی نماز اس کی قضا ہو گئی ہے، دو نمازیں ایک ساتھ وہ پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسرے کے لیے الگ سے تیمم کرنا پڑے گا، اگرچہ اسی وقت میں وہ ادا کر رہا ہے۔ تو یہ اصل میں اس حدیث کا معنی اور مفہوم ہے، یعنی ایک ہی نماز پڑھ سکتا ہے ایک تیمم سے، ثم یتیمم للصلاۃ الاخری، پھر وہ دوسری نماز کے لیے تیمم کرے گا۔ آئی بات سنیں؟ رواه دارقطنی، اس کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، باسناد ضعیف جدا، بہت ہی کمزور سند کے ساتھ، یعنی یہ روایت بھی بہت کمزور ہے، اور اس کے کمزور ہونے کی جو بات ہے، وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں حسن بن عمارہ ایک راوی ہے اور یہ ضعیف ہے۔ آئی بات سنیں؟ ہاں، تو یہ جو ہے اس حدیث سے استدلال کرنا یہ صحیح اور درست نہیں ہوگا، جب یہ روایت جیسا کہ معلوم ہے یہ روایت ضعیف ہے، بہت کمزور سند سے یہ مروی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے ضعیف اور کمزور سند سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کی بنیاد پر یہ کہنا کہ ایک ہی نماز پڑھی جائے گی یہ درست بات نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے مٹی کو پانی کے قائم مقام بنایا ہے، لہذا اگر ہم تیمم کرتے ہیں تو یہ وضو کے قائم مقام ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے روایات بھی اس معنی اور مفہوم کی گزری، تو ایک نہیں کئی ایک نمازیں بھی اگر پڑھنا چاہے آدمی تو وہ پڑھ سکتا ہے، اگر اس کا تیمم نہیں ٹوٹا ہے تو دوسرے وقت میں بھی نماز ادا کر سکتا ہے، جس طرح سے پانی سے وضو کرنے کے بعد کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ آئی بات سنیں؟ اور جہاں تک اس حدیث کا معاملہ ہے تو یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آخری حدیث تھی باب التیمم کی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔